زہریلی سوئیاں برسانے والی پلاسٹک کی شیشی میری جیب میں موجود تھی۔ شارٹ سے حاصل ہونے والا ریوالور شاید عبداللہ لے گیا تھا، کیونکہ میں کمرے میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جب میں نے چوتھی منزل پر کمرہ نمبر 6 کے دروازے پر دستک دی تو دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے اور رہداری بالکل ویران پڑی تھی۔ دستک کے جواب میں اندر سے فرینچ میں کسی نے کوئی سوال کیا اور میں الفاظ نہ سمجھنے کے باوجود اس کا مدعا سمجھ گیا تھا۔ سینگوئنی۔ میں نے کمروں کے قالین صاف کرنے والے کا نام دہرا دیا۔ فوری طور پر مجھے وہی فرینچ نام یاد آ سکا تھا۔ قدر توقف کے بعد آہستگی سے دروازہ کھول دیا گیا اور مجھے مختصر سی جھری میں ایک اوسط قامت اور دبلے پتلے سفید فام کا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت ضرور نظر آئی تھی، مگر اس حیرت پر اجنبیت کا عنصر غالب تھا۔ شاید کارویلو کو اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ اپنے ساتھی کو ڈاکٹر آسکر بینتھم کا چہرہ دکھاتا۔ موسیو انتونیو؟ میں نے استفسار کرتے ہوئے اپنا بایاں پیر چوکھٹ میں اس طرح اڑا دیا کہ وہ اچانک دروازہ بند نہ کر سکے۔ اس نے جو ہی اسبات میں اپنا فارغ البال سر ہلایا، میں اسے دھکیلتا ہوا تیزی سے اندر گھس گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ انتونیو غصیلے لہجے میں تیزی سے کچھ کہنے لگا۔ اس کے چہرے سے خوف یا حیرت کے بجائے سخت غصے کا اظہار ہو رہا تھا، جو بے ساختہ اور غیر ارادی نظر آ رہا تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ اور انگریزی بولنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے ایک صوفے پر دھکیلتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ اس نے پہلی بار سہمے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، مگر اس کے چہرے پر غصے کے اثرات اس وقت بھی باقی تھے۔ کیا تم مطلوبہ شخص کو پہچان نہیں سکتے مسٹر انتونیو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور جیب سے زہریلی سوئیوں والی شیشی نکال لی۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ کل میری کھڑکی کے نیچے کوئی بے ہوش آدمی چھجے پر پڑا ملا اور آج تم یوں میرے کمرے میں گھس آئے۔ پتہ نہیں اس ہوٹل کی انتظامیہ کہاں سو رہی ہے۔ تم نے اس بے ہوش آدمی کو دیکھا تھا؟ میں اس کمرے میں ہوتا تو شاید وہ واقعی ظہور پذیر نہ ہوتا۔ وہ بدستور سہما ہوا نظر آ رہا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں میں نے چند اتفاقات کو بنیاد بنا کر ایک بے ضرر آدمی کو پریشانی سے دوچار تو نہیں کر دیا۔ یعنی چھجے پر تم ہی نے اس کا سر پھوڑا تھا؟ اوہ، بے مقصد باتیں مت کرو مسٹر۔ تم اگر مجھے لوٹنے کی نیت سے آئے ہو تو میری نقدی، گھڑی اور کیمرہ وغیرہ سمیٹ کر چل دو۔ میں زیادہ دیر تک اس ناخوشگوار صورتحال سے دوچار نہیں رہنا چاہتا۔ اس کا رویہ مجھے سخت حیرتناک نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی کارویلو کا ساتھی تھا تو اس نے زبردستی میرے اس داخلے پر پھرتی اور مزاحمت سے کام نہیں لیا، جو اس کے پیشے سے وابستہ لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اداکاری کر رہا تھا تو بلا مبالغہ اسے ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے اپنی ہر حرکت اور چہرے کے تاثرات پر اتنا قابو تھا کہ اس کے ذہن کی تھا پا لینا محال تھا۔ مجھ سے تمہاری اداکاری زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ میں تمہارے منہ میں چادر ٹھونس کر گھوسوں میں تمہاری پسلیاں توڑ دوں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آخر بہن تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور تم تو خود بھی ایک معقول آدمی نظر آتے ہو۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ وقت پڑنے پر میں اول درجے کا نامعقول ثابت ہوتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں جو شیشی دبی ہوئی ہے، کسی بھی لمحے پوٹاشیم سائنائڈ میں بجھی ہوئی سوئیاں تمہارے بدن میں اتار سکتی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو دوست؟ رائے کارویلو کا پتہ۔ میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ بیٹھے بیٹھے زقن لگا کر کسی بندر کی سی پھرتی سے میرے سینے سے آن چمٹا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ میں پشت کے بل قالین پر جا گرا۔ اس مسکین صورت لنگور کا وہ حملہ میرے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ میں فوری طور پر سنبھالا بھی نہ لے سکا، اور اس نے میری چھاتی پر سوار ہو کر میری کن پٹی پر 2 بھرپور گھونسے بھی جما دیے، جن کے سبب میری دکھتی ہوئی کھوپڑی درد سے پھٹنے لگی۔ کارویلو سے مل کر تمہیں بڑی خوشی ہوگی ڈاکٹر۔ وہ تمہارے دہانے میں انگلیاں ڈال کر تمہارے جبڑے چیر ڈالے گا۔ مکے برسانے کے ساتھ ساتھ وہ بولتا جا رہا تھا۔ کنپٹی بچانے کی کوشش میں میں نے اس کا تیسرا گھونسا اپنی ناک پر کھایا، اور چوتھا مکہ راستے میں ہی تھا کہ میں نے پوری قوت سے اس کی ناک کی جڑ میں ایک زبردست ضرب لگائی اور وہ چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ گرتے گرتے اس کی گردن میری ٹانگوں کی گرفت میں آ گئی اور میں اس کی گردن پر پنڈلیوں کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ میرا گھونسا لگتے ہوئے اس کی اینک اس کے چہرے پر موجود تھی اور
میرے گھونسے نے شاید فریم اور عدسے توڑ کر اس کی آنکھوں میں پیوست کر دیے تھے۔ اگر اس کی گردن بر وقت گرفت میں نہ آتی تو شاید وہ لہو لہان اندھا چیخ چیخ کر سارے ہوٹل کو وہاں جمع کر لیتا۔ اس کی اکلوتی چیخ اتنی مدھم اور نامکمل تھی کہ اسے سننے والوں نے بھی دوسری چیخ کے انتظار میں مایوسی کے بعد اپنا وہم سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی قوت مزاحمت کو برباد کرنے کے لیے میں نے اس کے پیٹ اور پسلیوں میں مکے برسانے شروع کر دیے اور اس کا بدن ماہی بیاب کی مانند قالین پر تڑپنے لگا۔ میرے لیے انتونیو کی اہمیت صرف اسی قدر تھی کہ وہ ایک اسرائیلی ایجنٹ تھا اور نیس میں میری موجودگی سے واقف ہو چکا تھا۔ یہی دو نکات اس کی موت کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں اسے مزید کوئی موقع دیے بغیر فوراً ہلاک کر دینا چاہتا تھا، مگر دقت یہ تھی کہ انتونیو کے وحشیانہ حملے میں شیشی میرے ہاتھ سے دور جا گری تھی۔ وہ اپنی گردن کو میری پنڈلیوں کی آہنی گرفت سے نکالنے کے لیے پوری قوت صرف کرتا رہا، مگر میں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا اور چند منٹ کی روح فرسا جدوجہد کے بعد اس نے اسی شکنجے میں ہاتھ پیر ڈال دیے۔ جب مزید 3 گھونسوں پر بھی اس کے جسم میں جنبش نہ ہوئی تو میں اسے چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی اینک جو ساری زندگی بینائی کو تقویت دیتی رہی، مرتے وقت اس کی دونوں آنکھوں کی بھینٹ لے چکی تھی۔ انتونیو کے جسم کے سرسری سے جائزے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ زندگی سے محروم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک حریف کا خاتمہ کر دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہی کمرہ کارویلو کے لیے بھی چوہے دان ثابت ہوگا۔ میں صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے کارویلو کے استقبال کی حکمت عملی تیار کرنے لگا۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک سنائی دی اور میں اچھل کر دروازے کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ شاید میرا دوسرا شکار آن پہنچا تھا۔ میں چند سیکنڈ تک دروازے کی اوٹ میں کھڑا باہر کی سنگن لیتا رہا، مگر ادھر گہرا سناٹا طاری تھا۔ پھر اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس بار میں نے دستک گھما کر تیزی سے دروازہ کھولا۔ اس طرح دروازہ ضرور کھل گیا، مگر میں پٹ کے پیچھے اس طرح چھپ گیا تھا کہ آنے والا فوری طور پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ سیدھا اندر چلا جاتا تو اس کی پشت میرے ہتھیار کے نشانے پر ہوتی، اور اگر وہ چالاکی کا مظاہرہ کرتا بھی تو میرے مقابل آئے بغیر مجھ پر وار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت صورتحال نہایت خطرناک تھی۔ انتونیو میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی لاش اندر پڑی ہوئی تھی اور مجھے قوی امید تھی کہ کمرہ نمبر 6 پر دستک دینے والا کارویلو ہی ہو سکتا ہے۔ اندر کون ہے؟ ایک طویل سانس لے کر میں دروازے کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ عبداللہ ریوالور ہاتھ میں لیے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر فرت حیرت سے اس نے اپنا پورا منہ کھولا اور فوراً ہی بند کر لیا۔ اندر آ جاؤ۔ تم نے تو مجھے زج کر دیا ہے۔ تم یہاں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ تمہیں تو بستر پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اندر آتے ہی منہ بنا کر بولا، جس شخص کو تم نے معصوم سمجھ کر نظر انداز کر دیا وہ کارویلو کا دوسرا ساتھی تھا۔ کارویلو میرے کمرے سے بھاگ کر محض اتفاقاً 6 نمبر میں نہیں پہنچا تھا۔ ہے؟ نہیں؟ جی ہاں، اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور تقریباً اسی لمحے عبداللہ کو انتونیو کی لاش نظر آ گئی۔ اوہ میرے خدا! میرا تو خیال تھا کہ تم 2-3 دن بستر سے نہیں اٹھ سکو گے، اور تم ایک دشمن کو ٹھکانے بھی لگا چکے۔ ہاں، پر اب درد سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ تمہاری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کہیں تمہیں مشکلات سے دوچار نہ کر دے۔ تمہیں کسی قیمت پر تنہا ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ کارویلو نے جو مکارانہ چال چلی تھی، اس نے مجھے ہر چیز کو فراموش کر کے معاملے کی کھوج لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ سیدھا سادہ 2 اور 2 4 کا معاملہ تھا۔ تو میں اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس لیے کہ تم نے انتونیو کی آمد کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ کارویلو کے 1.5 گھنٹے بعد یہاں پہنچا تھا، وہ بھی فلورنس سے آیا تھا، جبکہ فلورنس سے اتوار کی صبح صرف ایک پرواز نیس آتی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس نے خود کو کارویلو سے بظاہر الگ رکھنے کے لیے وہ 1.5 گھنٹہ بے مقصد کہیں ضائع کیا۔ اگر وہ کارویلو کے ساتھ ہی ڈیرمی پہنچا ہوتا یا صرف 10-15 منٹ کا فرق ہوتا تو شاید میں انتونیو پر اتنے اعتماد سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمہیں تو ایک کامیاب سوراخ رساں ہونا چاہیے تھا۔ اور تم میری بات لکھ لو کہ کارویلو جلد یا بدیر یہاں ضرور آئے گا۔ اس وقت میں تمہاری بات کی تردید کی ہمت نہیں رکھتا دوست۔ وہ انتونیو کی لاش پر جھکا۔ یہ تو شان شان طریقے پر مرا ہے۔ ایک مرحلے پر تو تقریباً مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ تم جیسے جن پر فتح پانا اتنا بھی سہل نہیں کہ اس جیسا دھان پان آدمی کامیاب ہو جاتا
اس لاش کا کیا ہوگا؟ چارلز کے آنے تک تو یہیں پڑی رہے گی۔ اور چارلز کانز میں عیش کر رہا ہے۔ وہ اسپین کی ایک شہزادی کو فلم سازی کے گر سمجھا رہا ہے۔ جس دن وہ چارلز کے گر سمجھ گئی وہ شہزادی سمیت نیس میں ہوگا۔ عبداللہ داہنی آنکھ دبا کر بولا، بہت ہی ندیدہ شخص ہے، اسے اتنی بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس کی فکر مت کرو، اور یہ لو اپنا رقہ، تمہاری تیماردار تمہارے کمرے میں بہت اداس اور فکر مند بیٹھی ہے۔ میں نے وہ رقہ لے کر پھاڑ دیا جو میں لفافے میں بند کر کے اپنی نرس کو دے آیا تھا۔ اس میں نے صاف لکھ دیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کمرہ نمبر 6 کے مکین کے بارے میں میرے کیا شبہات تھے۔ ہم دونوں میں سے ایک آدمی کو اسی کمرے میں رہنا چاہیے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد عبداللہ نے تجویز پیش کی، یہ کمرہ میرے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ باہر سے اس کمرے پر ہر وقت نگاہ رکھی جائے، اور اگر کارویلو ایک ہفتے تک یہاں نہ آیا تو ناممکن ہے۔ وہ دونوں ایک اہم اور ہنگامی مشن پر بلائے گئے تھے۔ وہ اس طرح وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ جب اینتونیو اس سے نہیں ملے گا اور نہ اس کے کمرے سے فون کا جواب ملے گا تو کارویلو کو لازماً تشویش لاحق ہوگی اور وہ سیدھا ادھر دوڑا چلا آئے گا تاکہ اپنی نظروں سے صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ تم تو ہر بات پر فوراً اعتراض جڑ دیتے ہو۔ میری خوش فہمی کو کچھ دیر تو قائم رہنے دیا کرو۔ تم چاہو گے تو میں آئندہ زبان بند رکھوں گا۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فی الحال اپنے کمرے میں چلتے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور مواد بھی موجود ہے۔ میں نے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ بیچاری تمہاری صورت دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ وہ تو مجھے حسینہ سے زیادہ پہرے دار نظر آنے لگی ہے۔ میں شام میں اس کی چھٹی کر دوں گا۔ مرضی کے مالک ہو۔ کمرے میں پہنچ کر عبداللہ نے اس لڑکی کو اوڈیل کے دفتر میں بیٹھنے کی ہدایت کی، اور پھر ہم دونوں اپنے لیے کافی کا آرڈر دے کر منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ میں خود کو ڈیریمی میں محدود کر لوں تاکہ کارویلو باہر کامیابی کی امید نہ دیکھ کر اپنی ساری توجہ ہوٹل پر مرکوز کر دے، جبکہ عبداللہ اسے باہر ہی تلاش کر کے اس کا قصہ نمٹانے کے چکر میں تھا۔ اس ضمن میں نے عبداللہ کو اوڈیل کی جگہ دن میں کام کرنے والی لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مارلین قابل اعتماد لڑکی نہیں ہے۔ یہ برا ہوا کہ تم نے اینتونیو کے بارے میں اس کے ذریعے معلومات حاصل کی۔ تم غائب تھے، اوڈیل شام میں ڈیوٹی پر آتی، جبکہ میں ہر قیمت پر جلد از جلد کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو وہ چارلز سے بہت خائف معلوم ہوتی تھی۔ چارلز کی صورت سے اس کے سارے ملازمین کانپتے ہیں، اور مارلین تو 3 بار اس سے پٹ بھی چکی ہے۔ وہ کیوں؟ تینوں بار اس نے ملازمت کے قواعد کی خلاف ورزی کی تھی اور گاہکوں سے بہتر لڑکیوں کی فراہمی کے لیے ان کے معاوضے کے علاوہ اپنا کمیشن بھی حاصل کیا تھا۔ لالچی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اسے یقین ہو گیا کہ کارویلو کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا کر بھاری رقم حاصل کر سکتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں رقم سیدھی کر کے نیس سے فرار ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ میں اسے کارویلو کو پھانسنے کے عوض بھاری رقم کا یقین دلا دوں؟ کیا تم اس بارے میں سنجیدہ ہو؟ تو اس میں غیر سنجیدگی کی کیا بات ہے؟ اول تو اسے اس طرح معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، دوسرے وہ جانتی ہے کہ تم چارلز کے چہیتے مہمان ہو اور تم سے رقم وصول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کارویلو کے سامنے تمہاری پیشکش دہرا کر بڑا فائدہ حاصل کرنے کو ترجیح دے گی۔ اس طرح تو ہم اعتماد میں مارے جائیں گے۔ ہمیں مارلین پر کڑی نظر رکھنا ہوگی، وہ ہماری بازی الٹ سکتی ہے۔ اگر اسے کارویلو کا قصہ نمٹنے تک قید کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کا انحصار اوڈیل پر ہے کہ وہ مارلین کی کمی کو کیسے پورا کرے گی، ورنہ میرے ذرا سے اشارے پر ہوٹل کا سروس مینیجر بآسانی دوہری تنخواہ کا لالچ دے کر مارلین کو کسی ایسی جگہ کام پر لگا سکتا ہے جہاں گنے چنے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے نہیں مل سکے گی۔ پر چھٹی کے بعد تو وہ آزاد ہوگی، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ مارلین ہوٹل سے نہیں جا سکے گی۔ میں اوڈیل سے کہوں گا کہ وہ عارضی طور پر کسی اور کا بندوبست کر لے۔ تم اس ہوٹل میں بے پناہ رسوخ کے مالک معلوم دیتے ہو۔ ایک بار چارلز 2 ماہ کے لیے امریکہ گیا تھا تو اپنے تمام اختیارات مجھے سونپ گیا تھا۔ اسی وقت سے سارا عملہ میرا احترام کرتا ہے۔ یہ کام کر لو تو باہر نکلیں گے، مگر تم کارویلو کو کہاں تلاش کرو گے؟ وہ عیاش آدمی ہے۔ چند مشہور قہوہ خانوں سے ہم اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اسی دوران میں کافی آ گئی اور ہم دونوں کافی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ عبداللہ کو ویسے بھی 5 بجنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اوڈیل سے مارلین کے بارے میں بات کر سکے۔
کافی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فون کی گھنٹی نے ہم دونوں کو چونکا دی۔ عبداللہ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لی۔ اس نے ماؤتھ پیس میں فرینچ میں کچھ کہا، پھر ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ مارلن تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آسکر؟ میں نے ریسیور تھام کر کہا، سر اس نے مجھے ابھی فون کیا تھا۔ مارلین نے ہجان آمیز لہجے میں کہا، اور شاید اس خوشخبری پر میرے چہرے کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ عبداللہ کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ کمرہ نمبر 6 والا اس کا ساتھی ہے اور وہ مجھ سے اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسے انتونیو کے کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، جبکہ فون پر استقبالیہ کلرک نے کارویلو کو بتایا کہ کمرہ نمبر 6 کی چابی وہاں موجود نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چابی جیب میں ڈال کر ٹہلنے چلا گیا ہو، مجھے بھی اس کے کمرے سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے یہ شام مجھے اپنے ساتھ گزارنے کی پیشکش کی ہے، جو میں نے حسب معمول قبول کر لی ہے۔ وہ تم سے کہاں ملے گا؟ 5:15 بجے وہ ریوالی تھیٹر کی انتظار گاہ میں مجھے ملے گا۔ تم ضرور جاؤ۔ اس نے کوئی اور بات تو نہیں کی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ملاقات ہونے پر وہ بہت کچھ جاننے کی کوشش کرے گا۔ فون پر اس نے صرف 6 نمبر کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کارویلو سے فری ہوتے ہی کہیں سے مجھے کال کر لینا، میں انتظار کروں گا۔ میں نے اس پر یہ واضح کرنے کے لیے کہا کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ریسیور رکھ کر سر اٹھایا تو عبداللہ برا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ مارلن سے گفتگو کے آغاز پر اس کے چہرے پر جو جوش و خروش پیدا ہوا تھا وہ رخصت ہو چکا تھا۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ مارکے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ 5:15 بجے ریوالی تھیٹر میں مارلن سے مل رہا ہے۔ خوشی سے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حرافہ اپنا کام دکھا گئی ہے۔ اس نے یہ فون کارویلو کے مشورے پر ہی کیا ہوگا۔ عبداللہ تلخی سے بولا، 5:15 بجنے میں دیری کیا ہے؟ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اوفو، تم اندھے کنویں میں کودنے کی تیاری کر رہے ہو۔ اگر مارلن سچی ہے تو ہم براہ راست کارویلو پر جال ڈال دیں گے، اور اگر وہ چال بازی کر رہی ہے تو وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ دونوں صورتوں میں اس سے ٹکراؤ تو لازمی ہے۔ اس کا کھل کر سامنے آنا ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ مارلن کا فون سن کر تم ریوالی دوڑے جاؤ گے اور پھر کہیں سے چلائی ہوئی ایک گولی تمہارا قصہ تمام کر دے گی۔ مارنا چاہتا تو وہ میرے کمرے سے بھاگنے سے پہلے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ وہ دراصل مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش میں ہے۔ خام خیالی ہے تمہاری، وہ لمبا جوا ہرگز نہیں کھیلے گا۔ عبداللہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ تم دونوں کمرے میں بند تھے اور باہر اوڈیل دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ریوالور لاگ بے آواز صحیح، مگر دروازے پر کھڑا ہوا شخص گولی کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر تمہاری چیخیں پورے ہوٹل میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور وہ اتنی آسانی سے فرار نہیں ہو پاتا۔ اس وقت کارویلو نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں زندہ چھوڑا تھا۔ اگر تم ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو تو میں تنہا چلا جاؤں گا۔ یہ تو خیر ناممکن ہے، میں تمہارے ساتھ آگ پہ بھی کودنے کو تیار ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم ریوالی جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ وہاں موت ہی ہماری منتظر ہوگی۔ تو چلو یہی سوچ کر چلتے ہیں۔ ہم دونوں الگ الگ جائیں گے، ایک براہ راست کارویلو کو تلاش کرے گا اور دوسرا دور رہ کر پہلے کی حفاظت کرے گا۔ تم پیچھے رہو گے، میں اسے تلاش کروں گا۔ تم میری تجویز کے مخالف ہو، لہٰذا تم کو دور رہنا ہوگا۔ میں کارویلو کا کھوج نکال لوں گا۔ تمہیں اس خطرے میں ڈالنا اصول کے خلاف ہوگا۔ دوستی میں اصول کام نہیں آتے۔ تم مجھ سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہو، اور تمہاری مدت سے بچھڑی ہوئی بیوی صبح اور شام میں لیبیا پہنچنے والی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس بیچاری کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر تنظیم کا کتنا نقصان ہوگا۔ میرا کیا ہے، مر گیا تو شاید رونے والے بھی 2-4 دوست ہی ہوں گے۔ ماں باپ، بہن بھائی تو سب کے سب فلسطین کی سرحدوں پر اپنا خون نچھاور کر کے کب کے بچھڑ گئے ہیں، اور میں آزادی اور انتقام کے جذبوں میں ڈوب کر اپنا سر ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہوں۔ اگر قدرت نے کارویلو کی موت میرے ہاتھوں میں لکھ دی ہے تو وہ اٹل ہے۔ تم میری بات مانو، دور رہ کر میری حفاظت اور کارویلو کی تلاش تم بہتر طریقے پر کر سکو گے۔ سیتا کا نام لے کر اس ظالم نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، مجھے سیتا کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت تھی۔ خود غرضی میری زبان پر تالا بن گئی اور میں سر جھکا کر باتھ روم کی طرف ہو لی۔ عبداللہ اپنے ریوالور کا چیمبر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہولناک مارکے کی ولولہ انگیز تیاری یک بیک اداسی کا شکار ہو گئی تھی۔ گو عبداللہ کی باتوں نے میرا دل بھاری کر دیا تھا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ آنے والی رات میرے لیے جدوجہد اور تصادم کی ایک یادگار رات ہوگی، جس میں عبداللہ ہراول بن چکا تھا اور میں نے دفاع کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ میری رسٹ واچ اس وقت 4:30 بجا رہی تھی
اور صرف 45 منٹ بعد یہ معلوم ہونے والا تھا کہ مارلین نے دشمن سے مل کر ہمیں شکست دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا یا اسی کے نقشے پا کے سہارے ہم دشمن کو زیر کرنے والے تھے۔ ٹھیک 5 بجے ہم دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ چونکہ فوری طور پر کسی دوسری گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا ہم نے ہوٹل سے ایک ساتھ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور براہ راست ریوالی تھیٹر پہنچنے کے بجائے ہوٹل سے مارلین کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچنا تھا۔ ریوالی سے چند قدم کے فاصلے پر عبداللہ مجھے اپنی رینالڈ سے اتارتا ہوا سیدھا مارلین کے پیچھے چلا جاتا اور میں باقی ماندہ فاصلہ پیدل طے کر کے جلد از جلد ریوالی کی انتظار گاہ تک پہنچتا۔ کہیں کارویلو ہوٹل کے آس پاس ہی نہ منڈلا رہا۔ میں نے پارکنگ لاٹ کے ایک ویران گوشے میں عبداللہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شبہ کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم نے مارلین پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا تھا، تو اب یہ وسوسے تمہیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تم نے مجھے شبہ میں ڈال دیا ہے اور یہ اندیشہ میں نے محض اسی مفروضے کی بنا پر ظاہر کیا ہے کہ مارلین کارویلو سے مل گئی ہے۔ دوسری صورت میں کارویلو کو مقررہ جگہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اب کام کا وقت ہے، بلا وجہ سوچ کر اپنا ذہن نہ تھکاؤ، تمہارا سر اب بھی دکھ رہا ہوگا۔ اف، انتونیو کے گھوسوں نے سر درد میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کارویلو کیا گل کھلاتا ہے۔ فلورا کے مکان پر ہونے والے ٹکراؤ میں مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ بہت پھرتیلا اور وحشی ہے۔ اس سے مقابلے میں ذرا ہوشیاری رہنا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس طرح سوچ رہے ہو، ورنہ تمہاری جلد بازی ہر جگہ کوئی نہ کوئی شاہکار پیش کرتی رہی ہے۔ 5:10 پر مارلین عجلت آمیز انداز میں عمارت سے نکل کر پارکنگ لاٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ بوکھلائی ہوئی نظر آتی ہے۔ عبداللہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے گھبرائے ہوئے حسین چہروں پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے انجن اسٹارٹ کر لیا تھا۔ پھر جب مارلین کی مختصر سی کار شام کے یخبستہ اور کوہر آلود دھندلکے میں احاطے سے باہر نکل گئی تو عبداللہ نے بھی اپنی گاڑی قطار سے نکالی اور پھاٹک پر آ کر داہنی طرف ہو لی۔ چند موٹروں سے آگے نکلنے کے بعد مارلین کی سبز کار نظر آ گئی اور عبداللہ نے اپنی گاڑی کی رفتار دھیمی کر لی۔ ریوالی تھیٹر ہوٹل ڈی ریمی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فضا میں ریوالی تھیٹر کے بڑے بڑے روشن حروف نظر آنے لگے۔ تھیٹر سے تقریباً 200 گز دور عبداللہ نے مجھے اتار دیا اور خود آگے بڑھتا چلا گیا۔ نیچے اترتے ہی سمندر کی جانب سے آنے والی بھیگی ہوئی سرد ہواؤں نے مجھے اپنی گردن کالر میں دبکا لینے پر مجبور کر دیا اور میں دونوں ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں اڑس کر تیزی کے ساتھ آگے ہو لیا۔ داہنی جیب میں موجود ریوالور کا سرد آہنی دستہ میں نے اس طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اسے فوراً استعمال کر سکوں۔ میں چند ہی منٹ میں تھیٹر کے احاطے میں داخل ہو گیا، جہاں خاصی رونق نظر آ رہی تھی۔ میں عمارت میں داخل ہوا تو ملائم آوازوں اور مخملی قہقہوں کے نسوانی ترنم نے میرے اعصاب پر خاصا خوشگوار اثر ڈالا، مگر اس وقت میں اپنی حس لطیف کو بے لگام چھوڑ دینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا آگے بڑھتا رہا۔ ریوالی کی انتظار گاہ میں داخل ہونے سے قبل مجھے عبداللہ نظر آ گیا۔ وہ انتظار گاہ کے دروازے کے عین سامنے دیوار کے سہارے کھڑا اپنے کسی شناسہ سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں دروازے کے پار جمی ہوئی تھیں۔ میں سر جھکا انتظار گاہ کے سامنے سے گزر کر اس نیم روشن تنگ راہداری کی طرف بڑھ گیا جدھر ٹوائلٹ کا نشان بنا ہوا تھا۔ میں واپس ہوا تو عبداللہ بدستور اسی جگہ موجود تھا۔ میں نے دروازے میں سے انتظار گاہ پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، مگر مارلین مجھے نظر نہ سکی۔ عبداللہ کے پرسکون انداز کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ مارلین اسی کمرے میں موجود ہوگی، مگر اوٹ میں ہونے کی بنا پر میری نظریں اسے دیکھ نہ سکیں۔ انتظار گاہ اور اس کے سامنے بنی ہوئی وسیع لابی سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اندر رکے رہنے کے بجائے باہر سے اس راستے پر نظر رکھوں۔ اس طرح مارلین یا عبداللہ میری نظروں میں آئے بغیر باہر نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی کارویلو میری نگاہوں سے بچ کر اندر جا سکتا تھا۔ برآمدے کے بجائے باہر کی کھلی فضا میں کھڑے رہ کر نگرانی کا کام سر انجام دینا اس موسم میں نہایت صبر آزما مرحلہ تھا، مگر ان مخدوش حالات میں بھی اس سے مفر ممکن نہیں تھا۔ میں نے سکون کے ساتھ ایک ایسی جگہ سنبھال لی جو میرے لیے محفوظ تھی۔ وقت دھیمے دھیمے سست رفتاری سے رینگتا رہا۔ جب سردی اوور کوٹ کی دبیس طے عبور کر کے میری ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی تو مجھ پر جھلاہٹ طاری ہونے لگی
ان دنوں ریوالی تھیٹر میں کوئی مشہور ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا تھا جس کا پہلا شو 6 بجے شروع ہونے والا تھا۔ میری رسٹ واچ کی سوئیاں آہستہ آہستہ 6 بجنے کا اعلان کرنے لگیں۔ برآمدے وغیرہ میں پھیلی ہوئی رونق تیزی سے معدوم ہونے لگی اور چند منٹ میں وہاں اتنا سناٹا ہو گیا کہ مجھے اپنی جگہ چھوڑنی پڑ گئی۔ اگر میں کچھ دیر مزید وہاں رکا رہتا تو خواہ مخواہ ہر شخص کی اشتباہ آمیز نظریں مجھے ٹٹولنے لگتیں۔ مجھے حیرت تھی کہ مارلن اور عبداللہ اندر کیا کر رہے ہوں گے۔ ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید کارویلو میری آمد سے قبل وہاں پہنچ گیا ہو اور ابھی تک مارلن کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو۔ ایک موہوم سا امکان یہ بھی تھا کہ کارویلو نے پہلے سے تھیٹر میں 2 نشستیں مخصوص کروا لی ہوں اور ڈرامے کا آغاز ہونے پر مارلن کے ساتھ اندر داخل ہو گیا ہو، مگر اس صورت میں عبداللہ کو اندر رکے رہنے کے بجائے باہر آ کر مجھے صورتحال سے باخبر کرنا چاہیے تھا۔ 6:07 پر مارلن نکاسی کے راستے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ باہر آتے ہوئے اس نے اضطراری طور پر اپنی رسٹ واچ کا جائزہ لیا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد عبداللہ باہر آیا اور دروازے پر رک کر متجسس انداز میں اطراف کا جائزہ لینے لگا، جس پر میں قدر روشنی میں نکل آیا۔ مجھے دیکھتے ہی عبداللہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ ساری بھاگ دوڑ بیکاری ثابت ہوئی۔ میرے لیے وقت کی بربادی کا یہ بدترین تجربہ تھا۔ وہ بیزاری کے عالم میں بولا۔ مارلن کے تعاقب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے مارلن کی رینگتی ہوئی موٹر کار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جاتے ہوئے بھی اس امید میں ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے کہیں کارویلو نظر آ جائے۔ جہنم میں ڈالو اسے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی۔ اسے گھر پہنچا کر ہم ہوٹل لوٹ جائیں گے۔ میں نے اس کا بازو تھام کر اسے رینالڈ کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ہم سیدھے ہوٹل جائیں گے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ اس حرامزادی نے تمہیں احمق بنایا اور گھر پہنچ کر وہ تمہیں کارویلو سے ملاقات کی کوئی سنسنی خیز کہانی سنانے کے لیے فون کرے گی۔ اتنا غصہ نہ کرو میری جان، جہاں اتنا وقت خراب کیا، میری خاطر چند منٹ اور سہی۔ وہ غصیلی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کے پیچھے جا کر ہمیں کیا ملے گا؟ بس ایک وہم ہے میرے دماغ میں۔ جلدی کرو نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دور نکل جائے اور ہم اسے پا نہ سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انتونیو نے تمہارے دماغ کے کسی نازک حصے پر ضربات لگائی تھی۔ چلو فی الحال یہی سمجھ لو۔ رینالڈ سڑک پر آئی تو مارلن زیادہ دور نہیں نکلی تھی۔ ہم پہلے ٹریفک سگنل پر اسے دیکھ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ہماری داہنی جانب والی قطار میں کافی آگے موجود تھی۔ ٹریفک کا اشارہ ہونے پر ساری گاڑیاں حرکت میں آ گئیں اور پھر چند کاروں کا فاصلہ چھوڑ کر ہم مارلن کے پیچھے ہو لیے۔ کیا وہم ہے تمہارے دماغ میں؟ مسکرا کر پوچھو گے تو بتاؤں گا۔ تم خاموشی رہو تو بہتر ہے۔ اس وقت غصے میں میری ہڈیاں تک سلگ رہی ہیں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ دماغ کے نازک حصے پہ چوٹ آئی ہوئی ہے نا؟ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر خاموشی اختیار کر لی اور میں اپنے لیے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیاہ لیموزین کار میری نظروں میں کھٹکنے لگی، جو شروع سے ہی ہمارے اور مارلن کے درمیان حائل تھی۔ پہلے سگنل کو عبور کرنے کے بعد مارلن نے کئی موڑ کاٹے، مگر وہ لیموزین مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں آنے سے گریز کرو، میں پہلے ہی نوٹ کر چکا ہوں اسے۔ ڈرائیونگ سیٹ کی اونچی پشتگاہ کے باعث ڈرائیور کو دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ پھر جو ہی مارلن کی گاڑی ایک یک طرفہ راستے پر گھومی، یک بیک لیموزین کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کے ڈرائیور نے مارلن کی کار کے پہلو سے نکلتے ہوئے کوئی اشارہ کیا اور پھر کافی آگے جا کر اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی۔ مارلن نے بھی اس کے عقب میں اپنی گاڑی روک دی۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہوا کہ ہمارے لیے قطعی مہلت نہیں تھی۔ وہ سڑک خاصی کشادہ تھی اور اس پر 2 رویا عمارات بنی ہوئی تھیں، جن پر سینکڑوں کاروباری اداروں اور دفاتر کے بورڈ آویزہ نظر آ رہے تھے۔ دفاتر کا وقت ختم ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، لہٰذا وہاں خاصی حد تک چہل پہل مفقود تھی اور یہی صورتحال وہاں پارک کی ہوئی گاڑیوں پر بھی صادق آتی تھی۔ ہمارے اور آگے والی دونوں گاڑیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کم تھا کہ میں عبداللہ کو کوئی مشورہ دینے کے لیے زبان نہ کھول سکا اور پھرتی کے ساتھ نشست سے نیچے پائیدان پر چلا گیا تاکہ باہر سے مجھے دیکھا نہ جا سکے۔ اپنی نئی جگہ سے میں نے سر اٹھایا تو عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہونٹ بھینچے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کا داہنا ہاتھ جیب میں ریوالور سمیت برآمد ہوا تھا۔ یہ حماقت مت کرنا عبداللہ، خاموشی سے سیدھے نکل جاؤ ورنہ وہ کبھی ہاتھ نہیں لگ سکے گا۔ اس نے نہایت بیزاری بلکہ جنون کے عالم میں
ریوالور اپنے برابر والی خالی سیٹ پر پٹک دیا اور ساتھ ہی رینالڈ کی رفتار بھی یک بیک تیز کر دی۔ کیا مانگے نکلا ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ عقب نما آئینے میں صرف دھند میں لپٹی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ سیدھی طرح بیٹھ کر مجھے بتاؤ کہ اب کدھر جانا ہے، ورنہ چند منٹ بعد یہ گاڑی سیدھی چرچ کی دیوار سے جا ٹکرائے گی۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، کیا آگے سڑک بند ہے؟ آگے سراہا آ رہا ہے، دائیں یا بائیں مڑا جا سکتا ہے، سامنے چرچ کی دیوار پھیلی ہوئی ہے۔ ارے میری جان، غصہ تھوک دو، اس جیسے مکار آدمی کو تم یوں بھری پوری اشارہ پر بے بس نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑنا تھا تو پھر تعاقب کی کیا ضرورت تھی؟ ریوالی میں وقت دینے کے بعد بھی وہ محتاط رہا ہے۔ اس نے مارلن کو راستے میں روکا ہے اور وہ اسی طرف آئیں گے، اور اگر وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے تو یہ سڑک یک طرفہ ہے، انہیں واپسی کے لیے بھی آگے تو آنا ہی ہوگا۔ میں فرینچ تو نہیں جانتا، مگر ٹریفک کی علامات ضرور سمجھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی سے نہیں اترا تھا، وہ اپنی گاڑی ریورس کر کے مارلن کے برابر میں لے آیا تھا۔ لیموزین میں وہی تھا؟ اس حرامزادے کو تو میں خواب میں بھی پہچان سکتا ہوں، بڑے ٹھاٹ سے سگار پی رہا تھا۔ موٹر سے ذرا پہلے گاڑی روک لینا، وہ تمہاری موٹر کی طرف متوجہ تو نہیں ہوا تھا؟ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عبداللہ نے یہ کہتے ہوئے رینالڈ سڑک کے کنارے روک دی اور انجن بند کر دیا۔ تم اسے کس طرح گھیرنا چاہ رہے ہو؟ وہ مارلن کے ساتھ کسی ہوٹل میں یا اس کے فلیٹ پر جائے گا، اس پر وہاں بھرپور طریقے سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اور اگر اس نے اسے فوراً ہوشیار کر دیا تو میرا اندازہ ہے کہ مارلن عام لڑکیوں کی طرح بزدل ہے۔ میری دھمکی اور بکھاٹ کے خوف سے وہ اپنی زبان بند رکھے گی، پر وہ بہت حریص فطرت کی مالک ہے۔ کارویلو کے ساتھ شراب پیے بغیر وہ ایک لفظ بھی نہیں اگلے گی۔ اس بارے میں تم میرے قیاس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ ابھی تک میں تمہارے قیاسات پر ہی عمل کرتا رہا ہوں، تمہارے سامنے تو میں خود کو ایک بچہ محسوس کرنے لگا ہوں۔ تمہاری جلد بازی سے مجھے ڈر لگتا ہے، ورنہ تم بھی کم نہیں ہو۔ بس مجھ سے صبر نہیں ہوتا یار، ہونے والا کام جب تک پائے تکمیل کو نہ پہنچے مجھے قرار نہیں آتا۔ انہیں تو خاصی دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ وہیں کسی کیفے میں جا گھسے ہوں۔ اس علاقے میں ٹفن کلب اور اسنیکس بار خاصی تعداد میں ہیں۔ چند لمحوں بعد عبداللہ نے عقب نما آئینے میں دیکھ کر ان کی آمد کا اعلان کیا، اور میں ایک مرتبہ پھر پائیدان پر پھسل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کارویلو کی مجھ پر نظر پڑے اور وہ مجھے پہچان لے۔ وہ مجھ سے نہایت سکون اور اطمینان کے عالم میں ٹکرایا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ محض ایک جھلک دیکھ کر ہی مجھے پہچان لے گا، جبکہ عبداللہ سے وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں ٹکرایا تھا۔ البرٹو کے مکان پر فلورا کو قتل کرنے کے بعد فرار ہوتے ہوئے وہ محض چند لمحات کے لیے عبداللہ سے الجھا تھا، اور پھر گولیاں برساتا ہوا وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اوور کوٹ کے اونچے کالر کی بنا پر کارویلو عبداللہ کو ہرگز نہیں پہچان سکے گا۔